حاضرین جمعہ، میری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالن نہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنی ہے، میرا عنوان ہے سلف اور سلفیت۔ حاضرین جمعہ، سلف کس کو کہا جاتا ہے؟ سلف گزرے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے جو لوگ ہیں انہیں سلف کہا جاتا ہے۔ اور سلفیت خالص کتاب و سنت کی تعلیمات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم، سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے کا نام ہے۔ سلفیت کتاب و سنت کو ویسے ہی سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھ کر کے عمل کیا ہے، ویسے ہی عمل کرنے کا نام سلفیت ہے۔ اور سلفیت رب العالمین کے اس فرمان کی حقیقی تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے، نیکی کی تلقین کرے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سلفیت نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی عملی تصویر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھتا ہے وہ اس منکر کو اپنے ہاتھوں سے روکے، اگر اس کی استطاعت طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ اپنی زبان سے اس منکر کو روکے، اگر وہ اس کی بھی طاقت استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ اس منکر کو، برائی کو اپنے دل میں برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہی ادنا ایمان ہے۔ مطلب سلفیت کا یہ ہے کہ امر بالمعروف ہوگا، یعنی بھلائی کا حکم دیا جائے گا اور برائیوں سے روکا جائے گا، اور اس روئے زمین پر سب سے بڑی بھلائی، نیکی اگر ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے، اور سب سے بڑی برائی اگر ہے تو وہ شرک ہے۔ مطلب سلفیت یہ کہ توحید کو بیان کیا جائے اور شرک پر رد کیا جائے، اسی کا نام سلفیت ہے۔ الغرض سلفیت کو قبول کرنا یہ بڑا مشکل کام، بڑا مشکل امر ہے، اور جو اہل حدیثیت سلفیت کو قبول کرتا ہے وہ رب العالمین کے اس فرمان کا مصداق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، کیا درس دیا جا رہا ہے؟ اللہ نے کہا اس آیت کریمہ میں اہل توحید کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اہل توحید کو اس جنت کی بشارت دی جا رہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت اختیار کی،
تو فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو نہ غم کرو، اس جنت کی بشارت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت، سلفیت حق کے ساتھ آگے بڑھنے کا نام ہے، اور سلفیت برائیوں سے بچنے کا نام ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو اہل توحید کے لیے بشارت دی جا رہی ہے، اور اس روئے زمین پر جتنی جماعتیں پائی جاتی ہے ان تمام جماعتوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سلفیت ہی ایک ایسی خالص جماعت ہے جو توحید پر مبنی ہے۔ سلفیت ہی ایک ایسی خالص جماعت ہے جو متبع کتاب و سنت کی دعوت دیتی ہے۔ اگر آپ شرک کے خلاف بات کریں گے تو ایک بڑا طبقہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر آپ تقلید کے خلاف بات کریں گے تو آپ کے سامنے ایک طوفان کھڑا کر دیا جائے گا، اور اگر آپ تصوف کے خلاف بات کریں گے تو ایک طوفان بدتمیزی آپ کے سامنے پیدا کر دی جائے گی، اور اگر آپ سلفی منہج پر بات کریں گے، منہج سلف پر بات کریں گے تو پورا زمانہ آپ کا دشمن بن جائے گا، اور اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر زبان درازیاں کرنے والوں کے خلاف بات کرو گے، ان کی پکڑ کر کے دھلائی کرو گے، ان کی حقیقت کو دنیا والوں کے سامنے عیاں کرو گے، بیان کرو گے، تو امت میں سے ایک طبقہ اٹھے گا اور تمہیں امت میں اختلاف و انتشار پیدا کرنے کا طعنہ دے گا۔ سلفیت منہج سلف پر چلنا اور اس کے مطابق ہی زندگی بسر کرنا اور منہج سلف پر بات کرنے سے پورا زمانہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ عزیزان ملت، اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ سلفیت اور سلفی دعوت کا مفہوم نبی علیہ السلام کی خالص سنت کی دعوت دینا ہے، اس اسلام کی طرف لوٹانے کی دعوت ہے جو اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور جس اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی سے حاصل کیا تھا، اگر یہی سلفیت کا مفہوم ہے، سلف کا مفہوم ہے، تو پھر سلفی دعوت حق ہے اور اس کی طرف نسبت کرنا بھی حق ہے کہ میں سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں۔ بھائیوں، سلف صالحین کے راستے پر چلنا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر چلتے ہوئے ان کے طریقے کو اپنانا، ان کے طریقے کے مطابق ہی امر بالمعروف کرنا، بھلائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، وہ رب العالمین کے اس فرمان کا مصداق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اسی کے ذریعے انصاف کرتی ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سلفیت خالص ایسا محمدی طریقہ ہے جس میں شرک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سلفیت ایک ایسا خالص محمدی طریقہ ہے جس میں بدعات، منکرات، خرافات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سلفیت ایک ایسا صاف ستھرا راستہ ہے جو آپ کو گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ عزیزان ملت، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ان السلف ہم اہل القرون المفضلہ فمن اقتفى آثارهم وسار على منهجهم فهو السلفی ومن خالفهم فی ذالک فهو من خلف، یعنی خیر القرون کے جو لوگ تھے وہ سلفی تھے، اور جو ان کے راستے پر چلتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، ان کے راستے سے چمٹا رہتا ہے، اس کا شمار بھی سلفی میں ہوگا، اور جو صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت کرتا ہے، ان کے راستے کو چھوڑ کر کے چلتا ہے، تو اس کا تعلق خلف سے ہوگا، بعد والے لوگوں سے ہوگا۔ مطلب سلفیت پر چلنے والے کو قدم قدم پر
نفرتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، عداوتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس منہج پر ڈٹے رہنا ہوگا، تبھی جا کر کے آپ صحیح مشن اور صحیح راستے پر چلنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ غربا کی جو نشانی ہے وہ سلفیوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کی حدیث کو پڑھیں اور حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ غربا کی نشانی اس روئے زمین پر اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ اہل حدیث ہے، وہ سلفی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبی للغربا۔ اسلام اجنبیت اور غربت کی حالت میں شروع ہوا تھا، پھر اسی غربت اور اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا، اور غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا یہی وہ دعوت حق تھی جس دعوت کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے پیش کیا تو سارا کفار، سارا مکہ آپ کا دشمن بن گیا، آپ کے خلاف سازشیں رچی گئی، آپ کے خلاف باتیں بنائی گئی، آپ کو مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ طائف میں گئے تو پتھروں سے مارا گیا، لو لہان کیا گیا۔ یہ کون سی دعوت تھی؟ یہی دعوت حق تھی جو آج سلفی حضرات پیش کرتے ہیں، جو آج اہل حدیث ان دنیا والوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہی وہ دعوت تھی جب نبی نے حق کی دعوت پیش کی تو اجنبیت کی نگاہوں سے اس دعوت کو دیکھا گیا کہ یہ کون سی دعوت ہے۔ جب اس دعوت کو پیش نہیں کیا گیا تو سب مانتے تھے، جیسے ہی حق کا بول بالا ہوا تو سارا زمانہ آپ کا دشمن بن گیا، اور ہر کوئی اجنبی کی نگاہوں سے اس دعوت کو دیکھنے لگا۔ کہ آج ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سلفی حضرات، اہل الحدیث حضرات کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو نگاہیں پھاڑ کر ان کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ کہیں جاؤ کسی مقام پر آپ نماز ہی ادا کر لیجئے گا، رفع الیدین کے ساتھ اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آزو بازو بیٹھے والے نگاہ پھاڑ کر کے دیکھیں گے یہ کون سی نماز ہے، یہ کون سا طریقہ ہے۔ جاؤ کسی مسجد میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، کہیں گے بھائی یہ کون سا طریقہ تو نے لایا ہے، یہ تو نیا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ ان کا تعلق نبی کی سنتوں سے نہیں ہے، اسی لیے اجنبیت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، اجنبیت کے طور پر آپ کی ہر چیز کو لیا جائے گا۔ کہ آج ایسے نہیں ہو رہا ہے، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں آج حالات ایسے ہی ہے۔ جب آپ توحید کو بیان کرو، شرک پر رد کرو تو بلبلا جائیں گے۔ یہ کون سی دعوت ہے؟ کیا ہمارے بڑوں نے ایسی دعوت پیش کی ہے؟ بڑوں کا رونا روتے ہیں تو نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا، باپ داداؤں کا دین چلا آ رہا ہے، تو نے آ کر کے توحید کیا پیش کر دیا، تو نے آ کر کے ان معبودان باطلہ پر کیا رد کر دیا۔ اتنے معبودان غلط ہو گئے، صرف ایک معبود حق پر ہے۔ تو میرے بھائیوں آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ یہ غربا کون ہے جن کو خوشخبری دی گئی ہے؟ اس کی وضاحت دوسری روایت سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تکلیف تو نہیں ہو رہی نا؟ کیونکہ باتیں سمجھ میں آ رہی تو آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی وضاحت دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طوبی للغرباء اناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ غربا کون لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری دی گئی ہے، جن کے لیے بشارت دی گئی ہے۔ یہ وہی غربا ہے جو کچھ اچھے لوگ ہوں گے، جن کے اطراف برے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی، اور ان کی بات کو ٹھکرا دینے والوں سے زیادہ کیا ان کی بات کو ٹھکرا دینے والوں کی جو تعداد ہے قبول کرنے والوں سے زیادہ ہوگی۔ یہی غربا ہے۔ آج آپ حق کی دعوت پیش کرو، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ جو آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، لیکن سارا زمانہ آپ کی دعوت کو ٹھکرائے گا، آپ کی مخالفت کرے گا، آپ کی دشمنی میں زندگی بسر کرے گا۔
یہی غربا ہے، انہی کے لیے خوشخبری دی گئی ہے جو اجنبیت کے دور میں، غربت کے دور میں اسلام کی اصل تصویر پر عمل کرتے ہیں، اسلام کو اپنی اصل حالت پر باقی رکھتے ہیں، سلفیت پر ڈٹے رہتے ہیں اور سلفیت کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، یہی غربا ہے، اور انہی کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے۔ مطلب جو کتاب و سنت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارتا ہے وہی اہل حدیث ہے، اور ان اہل حدیثوں کے لیے ہی خوشخبری حدیثوں میں بیان سنائی گئی ہے۔ عزیزان ملت، ہم اس ممبر سے آپ کو کہنا چاہیں گے، اگر کوئی شخص دین اسلام کے لیے مخلص ہے اور کتاب و سنت کا دعویٰ کرتا ہے اور سلف صالحین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کو معتبر جانتا ہے تو وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل عصر ہے، وہ سلفی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیگر فرقوں کے نام نہیں ہوتے ہیں، دیگر فرقے ان ناموں سے چڑھتے ہیں، دشمنی پیدا کر لیتے ہیں، اسی لیے دیگر فرقوں کو اہل تقلید کہا جاتا ہے، انہیں اہل تعصب کہا جاتا ہے، انہیں تشدد پسند کہا جاتا ہے، انہیں شخصیت پرست کہا جاتا ہے۔ سلفیت خالص کتاب و سنت کے نصوص کی پیروی کا نام ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی خوبی ہے جو سلفیوں کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ عزیزان ملت، سلفیت ایک مکمل دستور حیات ہے، راہ زندگی ہے، اور یہی وہ منہج سلف ہے جس پر انبیاء کرام علیہم السلام کے پیروکار قائم تھے۔ لہذا صراحت و صاف گوئی سے کہنے کی ضرورت ہے کہ خوب کھل کر کے کہیے گا کہ میں سلفی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ ان باطل پرستوں کے آگے کبھی کمزور نہ پڑنا، ان باطل پرستوں کے آگے اگر آپ کمزور پڑ گئے، اگر آپ کے اندر مداہنت پائی گئی، اور اگر آپ کو شرک کے خلاف بولنا اچھا نہیں لگتا ہے، اور آپ کو شرک کے خلاف بولنے سے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث کیوں کہلاتے ہو؟ اگر آپ کو تقلید کی حقیقت کو واضح کرنے اور تصوف کی حقیقت کو دنیا والوں کے سامنے بیان کرنے سے ڈر لگتا ہے، خوف کی دنیا میں جیتے ہو، تو پھر اپنے آپ کو اہل حدیث سلفی کیوں کہلاتے ہو؟ اگر آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی معزز پاک باز ہستیوں پر زبان درازی کرنے والے ان خبیث انجینئر جیسے رافضی شیعیت کے گندگی میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والوں سے آپ کو محبت ہے، تو آپ کسی بھی ناحیے سے اہل حدیث سلفی کہلانے کا حق نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی ناحیے سے سلفی اہل حدیث نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اہل حدیث کہنے میں، سلفی کہنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، لوگوں کا ڈر، خوف، نفرت آپ کو کھائے جاتی ہے، تو عزیزان ملت اس راستے کو آپ نے اختیاری کیوں کیا ہے؟ اس راستے کو آپ نے قبول ہی کیوں کیا ہے؟ اس راستے کو اگر آپ نے قبول کیا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل حدیثوں سلفیوں کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید پر ہے، اسی سے شروع ہوگا اور یہی انتہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کرام نے اسی سے شروع کیا تھا اور یہی انتہا ہے، اور آج سلفیوں کی دعوت کا دار و مدار عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کون کامیاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تو وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ کامیاب لوگ ہیں۔ کون لوگ جو ایمان لاتے ہیں، پھر ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو باطل کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں، باطل کو ایمان کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں، تمیز پیدا کرتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ غلط ہے، یہی لوگ اللہ کی نگاہوں میں کامیاب ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ اگر آپ نے تمیز کھو دی، باطل کو حق کے ساتھ ملایا، حق کو باطل کے ساتھ ملایا، تو اسلامی تعلیمات تہس نہس ہو جائیں گے، اسلامی تعلیمات کا بٹوارہ ہو جائے گا۔ اسی لیے کامیاب لوگ وہ ہے
جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کی مذمت، شرک کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو شخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور آپ کا ضمیر کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی شرک کر رہا ہے، مشرک بنا بیٹھا ہے، اور آپ کی مسجد میں آ کر کے شرک کی غلاظتوں کو ڈالنے کی کوششیں کرتا ہے، تو آپ کا ضمیر گوارا کرے گا؟ آپ کا ضمیر گوارا کرے گا؟ جب اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے تو پھر آپ کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ آپ کے اندر بے باکی ہونی چاہیے، جرأت مندی پیدا کیجئے گا، تبھی جا کر کے آپ صحیح معنوں میں اہل حدیث ہو سکتے ہیں، سلفی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شرک کے خلاف بولنا اچھا نہیں لگتا ہے، سب کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہو، تو آپ کو اپنی سلفیت پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ دو رنگی چہرے والے جو دونوں طرف بجتے ہیں، یہاں آ کر کے آپ کے ہوں گے، وہاں جا کر کے ان کے ہوں گے، یہ سب سے خطرناک لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کتاب و سنت کے نصوص بتاتے ہیں، دلائل بتاتے ہیں۔ سب سے خطرناک زہریلے لوگ اگر اس روئے زمین پر پائے جاتے ہیں تو یہی منافق ہے، جو آپ کے پاس آ کر آپ کے ہوں گے اور ان کے پاس جا کر کے ان کے ہوں گے۔ اسی لیے میں میرے اہل حدیث سلفی بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ان کے زہر کو کبھی قبول نہ کرنا۔ ان کے زہر کو اگر آپ نے قبول کر لیا تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ آپ بھی سلفی منہج سے بغاوت کرنے والے بن جائیں گے، آپ سلفی منہج سے روح گردانی کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ اس سلفی منہج پر کیسے ثابت قدمی اختیار کی جاتی ہے۔ امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، خلق قرآن کا جب فتنہ رونما ہوا، خلق قرآن کا فتنہ جب عروج پر پہنچا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی جانب سے علماء اہل سنت والجماعت پر طرح طرح کا ظلم و ستم ڈھایا گیا، ہر طرح کے ان کو کیا ہے پریشانیوں سے دو چار کیا گیا، لیکن امام اہل سنہ والجماعہ اپنی بات پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اور علی بن مدینی رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ تھے، اور یہ دونوں حضرات صحیح العقیدہ اور علل حدیث جرح و تعدیل کے ماہر فن امام تھے، صحیح عقیدے کے حامل حضرات تھے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان دونوں سے بات چھوڑ دیا تھا۔ کیوں بات چھوڑا معلوم ہے؟ جانو گے؟ صرف اس لیے بات چھوڑا تھا جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، ان سے یہ اگلوانے کی کوششیں کی گئی، کہو کہ قرآن مجید یہ اللہ کا مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ذرہ برابر بھی اپنی باتوں سے نہیں پھرے، اپنی بات پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ ثابت قدمی اختیار کی اور دنیا والوں کو بتایا کہ اے اہل حدیثوں، سلفیوں، اگر بات حق کی ہو تو ایسے ڈٹا جاتا ہے، ایسے غیرت مندی اپنے اندر پیدا کی جاتی ہے کہ سامنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، باطل پرست آپ کے سامنے ٹھہر کر کے آپ کو للکارنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، نہ گھبرانا، نہ ڈرنا، اپنی بات پر ثابت قدم رہنا، اللہ کی مدد آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی بات پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، کسی حال کسی صورت نہ کہا کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، یہی کہتے رہے کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ لیکن یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن وہ بھی اسی بات کو مانتے تھے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن ثابت قدمی نہیں دکھائی۔ ثابت قدمی نہ دکھانے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے بات چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کہاں ہے اہل حدیثوں کی غیرت؟ آج کہاں ہے سلفی الحضرات کی غیرت؟ ایسی غیرت پیدا کرو میرے بھائیوں اپنے معاشروں سے،
یہ تمام خرافات بیماریاں آپ ختم کرو گے. اگر آپ مداہنت دکھاؤ گے، کمزوری دکھاؤ گے تو آپ گزر جاؤ گے. آپ کی نسلیں پیدا ہوگی تو آپ کی نسلیں بھی یہی بربادیاں دیکھے گی. اس لیے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. مضبوط ہو کر بے باکی کے ساتھ جو حق ہے حق رہے گا. مصلحت کے نام پر منافقت مت کھیلنا. ہاں مصلحت ہے، مصلحت ہے، مصلحت ہے، یہ منافقت ہے سب سے بڑی. مصلحت حق کے معاملے میں نہیں ہوگی. مصلحت حق کے معاملے میں کبھی بھی نہیں دکھائی جائے گی. حق کے معاملے میں سینہ سپر ہو کر کے کھڑا جائے گا. شمشیر بے نیام ہو کر کے حق کا بول بالا کیا جائے گا. ان تمام خرافات کا، بدعات کا، شرکیہ اعمال کا خاتمہ کیا جائے گا. یہ حق ہے. اس میں کہاں سے مصلحت لاؤ گے؟ آدمی شرک کرے گا، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے زندگی گزارے گا، وہاں آپ اپنی مصلحت دکھاؤ گے. یہاں مصلحت نہیں چلے گی. یہاں پر مصلحت نہیں چلے گی. یہاں پر پھر ایسے کرو گے تو منافقت ہو جائے گی. آپ اس کو بھی قبول کرتے، اس کو بھی قبول کرتے، تو یہ نہیں چلتا دن میں. ایسی غیرت اگر آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو آپ کو سلفی منہج کو سمجھنا ہوگا. اگر آپ نے سلفی منہج کو سمجھا تو واللہ کہہ رہا ہوں ایسی غیرت آپ اپنے اندر پیدا کرو گے. ایسی غیرت خود بخود آپ لوگوں کے اندر پیدا کرو گے. آپ جانتے ہی نہیں ہیں نا کہ یہ اہل حدیث سلفی کیا ہے. بس زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، بس لگاتے ہیں اہل حدیث سلفی. ارے حقیقی معنوں میں اہل حدیث بنو، سلفی بنو، تبھی جا کر کے کچھ ہوگا. ورنہ بربادیاں ہی بربادیاں دیکھو گے. آپ کے راستے کاٹو گے تو کیا کرو گے؟ دوسروں کا چھوڑو، آپ کے راستے کاٹو گے تو ڈر جاؤ گے، گھبرا جاؤ گے. اکیلے چلو. اگر پورا زمانہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا تو اس منہج پر اکیلے چلو. اکیلے چلو، اللہ کی مدد آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی. یہ مت سوچنا کہ میں اکیلا رہوں گا، یہ سب میرا ساتھ چھوڑ دیں گے. یہ کبھی خیال آپ لوگوں کے اندر پیدا نہ ہو. اگر پیدا ہو گیا تو پھر حق کی دعوت کبھی آپ آگے نہیں پھیلاؤ گے. آپ اپنے حالات کا ہی جائزہ لو میرے بھائیوں. آپ دیکھو نا کہ کتنی بربادیاں ہمارے یہاں پر پائی جاتی ہے. لوگوں کو مسجدوں سے جوڑا تو جاتا ہے، لیکن جوڑنے کے بعد کیا کیا جا رہا ہے؟ ہاں فلاں تعلیم، فلاں نماز تو سکھائی جاتی ہے، لیکن کیا وہ نماز نبوی ہے؟ بولو. وہاں لے جا کر کے اپنے امام کی نماز سکھاتے ہیں. مٹی دنیا میں کھوئے ہوئے یہ لوگ، مٹی باتوں کی دنیا میں جینے والے لوگ لوگوں کو مسجد لے جاتے ہیں فلاں تعلیم کے نام پر، اور فلاں کی تعلیم میں بٹا کر کے اہل حدیثیت سلفیت کے تعلق سے لوگوں کے سینوں میں زہر بھرتے ہیں. کیا آپ کو یہ گوارا ہے؟ کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ اور سب سے زیادہ آج یہی لوگ ہیں بھائیوں، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کہ اہل حدیثوں سلفیوں کے خلاف زہر بہر رہے ہیں. اور آپ کو اچھا لگتا ہے مداہنت کا نام لے کر کے آپ دو رنگی ہو جاتے ہو. نہ میرے بھائیوں ایسے مت بننا، ورنہ اس دین کو ڈھانے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہوگا. اگر ان منافقوں کی چال کو آپ نے اپنایا اور ایک دو تھالی میں کھانے کی کوششیں کی تو آپ نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مسلط کر لیا. اہل حدیث سلفی صرف ترک تقلید مراد نہیں لیتے ہیں کہ اہل حدیث کا مطلب تقلید کو چھوڑنا ہے. نہ میرے بھائیوں، اہل حدیث سلفی سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے ویسے ہی سمجھنا ہے. مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں سلفیوں کے نزدیک بے اصولی، رائے پسندی، خواہش پرستی اصلاً ممنوع ہے، منع ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے سنت کا دفاع کرتے آئے ہیں، جو ہمیشہ سے فرقہ بندی، یہ باطل پرستوں کی باطل پرستی پر، خواہش پرستوں کی خواہش پرستی پر تردید کرتے ہوئے آئے ہیں. اور آج آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ فلاں پر رد کیا جائے، فلاں پر تردید کی جائے، تو آپ کہتے ہو کیوں اس پر رد کر دیا، نہ کرنا تھا. یہ کون سی غیرت ہے بھائی؟ جب رد کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی فلاں گمراہ شخص تھا، فلاں آدمی گمراہیوں کا حامل تھا، تبھی تو جا کر کے آپ کو معلوم ہوگا. ورنہ کیا کرو گے؟ آج ہر مسلک، ہر مذہب اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت کے دلائل دے رہے ہیں، اور کتاب و سنت کے دلائل کے نام پر عوام الناس کو گمراہ کیا جا رہا ہے.
دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب ایسے حالات میں ایک آدمی کو کیسے معلوم ہوگا، وہ کیسے پتا کرے گا کہ بھائی دو مولوی ہے اور دو مولوی کتاب و سنت کے دلائل دے رہے ہیں، ایک آیت ہے ایک حدیث ہے، اور دونوں اس آیت اور اس حدیث سے الگ الگ عقائد ثابت کر رہے ہیں، الگ الگ اعمال ثابت کر رہے ہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ دونوں عقائد کو لو گے، دونوں اعمال کو قبول کرو گے؟ کوئی تو ہوگا ایک حق پر، کوئی ہوگا اس میں باطل پر، تو یہ معلوم کرنا ہوگا آپ کو۔ یہ کیسے معلوم کریں گے آپ کو کہ فلاں کا استدلال قرآن و حدیث سے صحیح ہے اور فلاں کا استدلال قرآن و حدیث سے غلط ہے؟ اسلام نے کوئی تو طریقہ بتایا ہوگا میرے بھائیوں، اسلام نے ضرور طریقہ بتایا ہے آپ کی کامیابی کا، لیکن افسوس امت مسلمہ اسی طریقے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہیوں میں بھٹک رہی ہے، اور یہ جو نئے نئے فرقے آج رونما ہو رہے ہیں اسی اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ وہ راستہ کیا ہے جو اسلام نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے؟ وہ صحابہ کرام کا فہم ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام کے فہم کو لوگے، جیسے صحابہ نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے ویسے سمجھو گے، تو یقین مانیے گا فوری طور پر آپ کسی اچھے نتیجے پر پہنچ کر کے یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ فلاں کا استدلال قرآن و حدیث سے غلط ہے اور فلاں کا استدلال قرآن و حدیث سے صحیح ہے۔ آپ کو صحابہ کرام کے فہم کو اپنانا پڑے گا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ دین اسلام کا مفہوم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سلف صالحین کے طریقے سے لے، اس طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے کو مت اپنانا۔ بھائیوں یہی علم ہے اور حقیقی علم ہے، لیکن اس علم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کے نئے چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ علم کس چیز کا نام ہے؟ کہا کہ العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابہ لیس بالتمویہ۔ کہا کہ علم وہ ہے جو اللہ نے کہا، علم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علم وہ ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا۔ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر صرف کتاب و سنت کے علم کو صحیح ہونے پر اکتفا نہیں کیا ہے، غور کیجئے گا، آپ نے قال الصحابہ کا اضافہ کیا ہے اور کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر کے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ علم قال الصحابہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر آدمی کے اندر ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو وہ گمراہیوں کا شکار ہے۔ اب جب علم کی بات آ گئی ہے تو کچھ دنوں پہلے میں اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ایک شخص میرے پاس آیا، آنے کے بعد ان کی گمراہیاں دیکھے آپ، آنے کے بعد اس کو میں نے کہا کہ علم تین چیزوں کا نام ہے، اللہ نے کہا، رسول نے کہا، صحابہ نے کہا، لیکن وہ کہنے لگا بھائی صحابہ نے کہا یہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یہ کہاں ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ علم دو ہی چیزیں، تو یہ گمراہی کا سبب ہے۔ میں نے اس کو دلیل دی، قرآن مجید کی تفسیر لی احسن البیان لا کر کے اس کے ہاتھوں تھمایا اور اس آیت کو پڑھو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے کہا کہ مہاجرین اور انصار جو سابقین اول ہیں ان کی جو احسان کے ساتھ پیروی کرتا ہے اللہ اس سے بھی راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ میں نے جب اس کو یہ دلیل دی، اتباع کی بات اللہ نے اس آیت کریمہ میں کہی ہے کہ آپ کو صحابہ اکرام کی اتباع کرنی ہوگی، اور اس نے کہا کہ میں تفسیر نہیں پڑھتا۔ یہ ان کی گمراہی ہے کہ تفسیر نہیں پڑھتا۔ میں بولا چلو ڈائریکٹ مصحف عثمانی اٹھائیں، اس کے ہاتھ میں دے، اس کو آیت کھولا، لو پڑھو۔ اب اس کو پڑھنا نہیں آتا تو پریشان ہو گیا۔ اب میں نے خود اس کو پڑھ کر کے سنایا تو کہتا ہے کہ میں پھوچ کر کے آؤں گا۔ جب پھوچ کر کے آنا تھا تو ہمارے پاس آئے کیوں؟ آپ کو جاننا نہیں ہے بھائیوں، یہ گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں جو اپنی کتابوں میں صحابہ کرام کے تعلق سے زہر امت کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے صحابہ کرام پر زبان درازیاں کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ آج نوجوانوں کو یہ میرا پیغام ہے، نوجوان جذبات میں ہوتے ہیں،
سوشل ورک کا ان کو بڑا یہ ہوتا ہے جذبہ کہ سوشل ورک کرے، قوم و ملت کی خدمت کا ان کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے، واقعی ہونا چاہیے۔ لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کے اگر آپ قوم و ملت کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو میری بات کان کھول کر کے سن لیجئے گا، ساری دنیا کی خدمت کر لیجئے گا، لیکن آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ کا منہج صحیح نہیں ہے تو ساری دنیا کی خدمت آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ہاں، اگر آپ نے صحیح عقیدے کے ساتھ کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں دنیا قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہو تو یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو آج نوجوانوں کو اچک رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان کہتا ہے کہاں پڑھ رہے ہو بھائی؟ وہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں سینٹر میں میں پڑھ رہا ہوں۔ جب فلاں فلاں سینٹر دیکھا جاتا ہے تو جماعت اسلامی والوں کا ہوتا ہے۔ تو ایسے جگہ جاؤ گے تو عقیدے کی خرابی نہیں، بربادی نہیں تو اور کیا ہوگی؟ اسی لیے میرے بھائیوں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ سلفی کون ہوتا ہے؟ اس قول کو اپنے ذہن میں بٹا لیجئے گا، السلفی لا یبیع السنہ ولا یبیع الدعوہ ولو اعطی ما اعطی فہی افضل من المال وافضل من النسب وافضل من کل شیء۔ سلفی کون ہوتا ہے؟ سلفی وہ ہوتا ہے جو سنت کا سودا نہیں کرتا ہے، سلفی وہ ہوتا ہے جو اپنی دعوت کا سودا نہیں کرتا ہے، اس کو بدلے میں کچھ بھی دیا جائے وہ اپنی دعوت کا سودا کبھی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو مال سے، اپنے حسب و نسب سے، دنیا کی ہر چیز سے افضل یہ منہج ہوتا ہے، یہ سلفیت ہوتی ہے۔ یہ سلفی ہے بھائی، یہ نہیں اپنی دعوت کو بیچ رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، یہ سلفی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں اس موجودہ دور میں اگر طائف منصورہ کا وقار اگر کسی کے ہاتھوں ہے تو ہمارے معزز و مؤقر کتاب و سنت کے علماء کرام کے ہاتھوں میں ہے، ورنہ آپ دیکھو کہ دوسری جماعتوں کے علماء کے ہاتھوں میں طائف منصورہ کا وقار نہیں ہے۔ طائف منصورہ کا وقار اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو اس منہج پر آنا پڑے گا۔ اور لوگ اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ کس کو سنا جائے کس کو نہ سنا جائے۔ ایک لمبی فہرست علماء ہندوستان کی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اگر آپ ان علماء کرام کے بیانات کو درست کو سنتے رہیں گے تو آپ باطل پرست کی گمراہیوں کا کبھی شکار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ہر کسی کو سنتے رہیں گے، یہ مزاج اگر آپ نے بنا لیا ہے اس کو سنو اس کو سنو تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اپنے اس منہج سلف کو، اس سلفی منہج کو بچانا ہے تو جاؤ فضیلت الشیخ ابو رضوان حفظہ اللہ کو سنو، جو سلفی منہج کی غیرت میں جینے والے آدمی ہے۔ جاؤ فضیلت الشیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ کو سنو، جن کا دل ہمیشہ منہج سلف کے لیے دھڑکتا ہے۔ جاؤ فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ کو سنو، فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کو سنو۔ اگر آپ پڑھنے کا شوق رکھتے ہو، پڑھنے سے دلچسپی رکھتے ہو تو میرے بھائیوں ایسے بڑے بڑے علماء کرام آج ہندوستان کے ہمارے سامنے موجود ہے، جن کا لفظ حرف آپ کو گمراہیوں سے بچائے گا۔ آپ کے اندر پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ اگر آپ پڑھنے کا شوق رکھتے ہو تو سلطان القلم جنہیں کہا جاتا ہے فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ کو پڑھو، جن کا ہر ماہ الاحسان مجلہ چھپتا ہے، جن کا ہر لفظ آپ کو گمراہیوں سے بچائے گا۔ فضیلت الشیخ استاد محترم عبد الباری جامعی مدنی حفظہ اللہ کو پڑھو، دکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ کو پڑھو، اور اس کے علاوہ فضیلت الشیخ کلیم الدین یوسف حفظہ اللہ ہے، فضیلت الشیخ علیم الدین یوسف حفظہ اللہ ہے، فضیلت الشیخ وسیم محمدی مدنی حفظہ اللہ ہے۔ بہت سارے نام ہیں میرے بھائیوں، کن کن کے نام آپ لوگوں کے سامنے گنوائے جائیں۔ کبھی وقت ملے تو مجھ سے پوچھنا، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ چند چنندہ نام میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اگر آپ کمپلسری ان علماء کو سنتے رہو گے تو آپ کا منہج مضبوط ہو جائے گا، آپ سلفی منہج پر بالکل قائم و دائم رہیں گے، کوئی گمراہ کرنے والا آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔
کسی کے اندر اتنی مجال ہی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو گمراہ کر سکے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا علم آ جائے گا ان علماء کو سننے سے کہ فوری طور پر آپ پرکھیں گے کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ ان علماء کو سنو میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، گمراہیوں کا دور ہے، ہر طرف گمراہیاں فتنے ابھر رہے ہیں، پنپ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنے ایمان کی عقیدے کی حفاظت کرنا ضروری ہے نہیں ہے؟ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، وقت کافی ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت پر کچھ دھوکے کے سال آئیں گے۔ کہا سیأتی علی الناس سنوات خداعات، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت پر کچھ دھوکے کے سال آئیں گے، اور ان دھوکے کے سالوں میں کیا ہوگا کہ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، امانت دار کو خائن کہا جائے گا اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور ان دھوکے کے سالوں میں رویبضہ کلام کرے گا، رویبضہ بات کرے گا۔ اس کی تشریح میں بہت کچھ علماء کرام نے لکھا ہے، ابھی اس حدیث پر ہی ایک مکمل خطبہ ہو جائے گا، لیکن یہاں پر کہنا مجھے یہ ہے آپ لوگوں سے کہ میرے بھائیوں، سب سے بڑا دھوکہ اگر ہے تو وہ دین کے معاملے میں ہے، سب سے بڑا دھوکہ اگر ہے تو وہ منہج کے معاملے میں ہے، سب سے بڑا دھوکہ اگر ہے تو انسان کو جنت کے راستے سے پھیر کر جہنم کے راستے پر لے جانا ہے، سب سے بڑا دھوکہ اگر ہے تو انسان کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے کٹ کرنا ہے، سب سے بڑا دھوکہ اگر ہے تو صحابہ کرام سے لوگوں کا رشتہ کٹ کرنا ہے۔ کہ آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، آج ایسے لوگ مسندوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو نبی نے کہا تھا 1450 پہلے اب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی، آج حالات کی عکاسی کر رہی ہے، بالکل حالات ایسے ہی بنے ہوئے ہیں جس بات کو نبی نے پیش کیا گیا تھا۔ اور رویبضہ کلام کرے گا، یہ رویبضہ کون ہے؟ مختلف الفاظ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں کی رہبری و رہنمائی کے معاملے میں ایسے لوگ آگے بڑھیں گے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے جو دنیا کے، سماج کے سب سے گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے، سب سے نکمے لوگ ہوں گے، معاشرے کے گئے گزرے لوگ ہوں گے۔ ایسے لوگ امت کے مسائل میں بات کریں گے۔ آج کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ ایسے لوگ امت کے مسائل میں بات کریں گے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے گا، ان لوگوں کو نکما کہا ہے، ان لوگوں کو سماج کا، معاشرے کا گئے گزرا کہا گیا ہے۔ گیا گزرا شخص، گھٹیا قسم کا آدمی امت کے مسائل میں بات کرے گا۔ ایسا دور چل رہا ہے میرے بھائیوں، اسی لیے اپنے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کیجئے گا۔ یہ ساری پیشن گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اگر ان پیشن گوئیوں کو سننے کے باوجود بھی آپ الرٹ نہیں رہیں گے تو سب سے بڑا بیوقوف آدمی تو آپ ہو بھائی۔ آپ سے بڑا بیوقوف آدمی کوئی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان سارے نصوص کو سامنے رکھ کر کے بھی دیوانگی پن تو یہ نہیں چلے گا شریعت میں، تو آپ کو پکڑا جائے گا، سخت طریقے سے آپ کی گرفت کی جائے گی۔ تو یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں۔ میں خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ سلف اور سلفیت نے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ سلف گزرے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور سلفیت جو ہے، جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے جیسے شریعت کو سمجھا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، ویسے ہی مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر کے چلیں گے تو آپ گمراہ ہوں گے۔ یہی بات اگر آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ نے پوری تقریر کو سمجھ لیا۔ اگر آپ نے اس بات کو نہیں سمجھا، جتنی باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہے سب بیکار ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اور جہاں جہاں ہمارے بھائی آج منہج سلف سے دور ہے، جو شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہی اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن جائے۔ اور جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.